ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے خرم جس نے حارث کے ساتھ اپنی محبت کی منگنی کی تھی، لیکن خود اپنی مرضی کے ساتھ حارث سے اپنی منگنی بھی توڑ دی کیونکہ وہ حارث کی خود پرستی کو برداشت نہیں کر پائی۔ اور یہ بات حارث کو برداشت نہیں ہوئی کہ ایک لڑکی اس کے منہ پر رنگ پھینک کر چلی گئی اور اس سے اس کا رشتہ توڑ کر چلی گئی، اور اس کے باوجود وہ ان کے گھر پر آتی ہے اور اس کے چھوٹے بھائی قادر سے ملتی ہے، اور یہ بات حارث کو پوری طرح سے ناگوار گزرتی ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے والد قاسم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب خرم کا اس گھر سے کوئی رشتہ ہی باقی نہیں رہا تو وہ اس گھر میں کیا لینے کے لیے آتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اسے منع کر دیں کہ وہ آئندہ کے بعد ہمارے گھر پر نہ آیا کرے، یا یوں کہہ لیں کہ ان سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ صوبیہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ صوبیہ ہی حارث کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صوبیہ کہتی ہے حارث سے کہ جب آپ کی اور اس کی منگنی ٹوٹی تھی تو اس کے بعد تو اس نے بالکل ہی اس گھر میں آنا جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن جب سے آپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تب سے اس نے اس گھر میں دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا ہے، چاہے وہ قادر کی بیماری کا بہانہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اندر ہی اندر جل رہی ہے، اس سے یہ چیز ہرگز برداشت نہیں ہو رہی، وہ ہمارے اس رشتے کو برداشت نہیں کر پا رہی، اس لیے وہ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، شاید وہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتی ہے۔ حارث جو کہ ایک خود پرست انسان ہے اور اپنی تعریف سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ صوبیہ کے یہ منہ سے الفاظ سن کر اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے والد قاسم سے کہتا ہے کہ میں آج کے بعد خرم کو اس گھر میں نہ دیکھوں۔ اس بات پر قاسم بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت ہو چکا، تم نے اپنی جو منمانی کرنی تھی وہ تم کر چکے ہو، اب میں مزید تمہاری منمانی اس گھر میں نہیں چلنے دوں گا، اور ویسے بھی تم نے خرم سے منگنی نہیں توڑی تھی، خرم خود یہ منگنی توڑ کر گئی تھی کیونکہ تم ایک خود پرست اور انا پرست قسم کے انسان ہو۔ اس بات پر حارث بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قاسم کہتا ہے کہ میں تمہاری انا پرستی کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس بات پر امیرہ کہتی ہے کہ بہت اچھے، اب آئی نا بلی پنجے کے نیچے۔ تو اس بات پر حارث کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ امیرہ پر بھی بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو۔ وہیں پر دوسری طرف خرم جو کہ قادر کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اسے پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کی زندگی میں صرف صوبیہ ہی نہیں تھی۔ کہتی ہے خرم قادر سے کہ کیا تم اس بات سے خوف زدہ ہو کہ صوبیہ تمہاری زندگی سے نکل چکی ہے؟ اس بات پر قادر خرم کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہیں پر خرم کہتی ہے کہ جب تم صوبیہ کی اہمیت اپنی زندگی سے نکال دو گے تو تم سکون میں آ جاؤ گے۔ تم ایسا کرو، تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں دکھ ہے اس بات کا کہ حارث اور صوبیہ کی شادی ہونے جا رہی ہے؟ تو اس بات پر قادر خرم سے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے صوبیہ کو پوری طرح سے اپنے دل سے نکال پھینکا ہے۔ ہاں، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے اس سے محبت کی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، صرف بھائی کی باتوں میں آ کر۔ صوبیہ جو کہ حارث کے ساتھ پوری طرح سے خوش ہے اور اپنی خوشیاں منا رہی ہے یہ سوچ کر کہ اس کی بہت جلد حارث سے شادی ہو جائے گی۔ وہیں پر قادر اپنے والد قاسم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی طوفان آنا تھا وہ آ کر گزر چکا ہے، میں مزید کوئی پریشانی یا ٹینشن نہیں چاہتا، بہتر یہی ہے کہ آپ وہی کریں جو بھائی چاہتے ہیں۔ قاسم قادر کی یہ بات سن کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ قادر آخرکار مجھے یہ کیا کہہ رہا ہے، تو کیا ہوگا آگے؟ قادر نے آخر کیا سوچ کر اپنے والد قاسم سے یہ بات کہی کہ وہ صوبیہ کی شادی حارث سے کروا دیں؟ کیا کرے گا آگے قاسم؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل قابل اور قابیل۔